محفوظ رکھے۔ تیسرا آئیے ناحق قتل کرنا، آج 3 ہی ہوں گے انشاءاللہ، پھر اگلی دفعہ ناحق کسی کو قتل کرنا، کسی مسلمان کو مسلمان سے قتل کرنا، یہ تو آپ نیوزیں سنتے رہتے ہوں گے، تھوڑا بہت آپ کے ذہن میں ہوگا۔ ناحق قتل، کسی ایک مسلمان کا قتل سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں پورے انسانوں کا قتل ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ حابل اور قابل، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک حابل اور ایک قابل۔ قابل خطرناک تھا، جلات، اور حابل نیک صفت بندہ تھا، نیک سبز، لیکن کسی عورت کے معاملے میں قابل نے اپنے بھائی کو اس عورت کو پانے کے لیے اس کا قتل کر دیا۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، قتل کیا نا، کیا ہوا؟ دنیا کا پہلا قاتل کون بنا؟ قابل۔ اب قیامت تک مفسرین فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، جس نے بھی جو قتل کیا وہ سارا اس کے کھاتے میں جائے گا، اس کا عذاب اس کو بھی ملے گا۔ اسی طرح نیکی ہے، کسی نے نیکی کی، ساتھ کی ماں کا کنواں بنا دیا، حج کنواں، جو پانی پی رہے ہوں گے مسجد بنا دیا آپ نے، نمازی پڑھ رہے ہوں گے، تم تو مر گئے، تمہاری اولاد بھی آ گئی، وہ بھی چلی گئی، مسجد قائم ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے۔ خدا گواہ، یہ مسجد کے لیے اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے، مسجد کو ختم کرنے کے لیے 1,00,000 مرتبہ بندہ سوچے گا۔ اگر کسی نے مسجد بنائی ہے، مسجد بول رہا ہوں، مسجد 1,00,000 دفعہ سوچے گا کہ نہیں، خدا نخواستہ کوئی دوسرا معاملہ ہو جائے بد مذہب کی طرف سے، ورنہ نہیں، تو وہ نمازی پڑھیں گے تو قیامت تک ثواب ملے گا نا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، انسانیت کی یہ کہ قتل، اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتا ہے کہ جو قاتل ہوگا وہ ہمیشگی سے جہنم میں رہے گا۔ یہ بھی سن لو، وہ تو تھا ہی نا مشرک تو ہے ہی جہنمی، قاتل کیسے؟ قاتل نے تو گناہ کیا ہے، معاف ہو جانا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا اس کو میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ حدیث سن کے مفسروں نے قلم لڑائے، ایک دم بحثیں کی، یہ کیا بات ہے؟ سب مسلمان تو سزا پا کے جنت میں جائیں گے، یہ کون سے؟ یہ قلم لگیں۔ لیکن مفسروں نے جب قلم لگایا، سب پتہ چلا اللہ نے کیا اس میں حکمت رکھی ہے میرے دوست۔ لیکن اس سے پہلے وقت گزر جائے، ایک روایت سنیں۔ ایک بادشاہ کے زمانے کی روایت ہے، بادشاہ بھی تغلق اس طرح کا نام کچھ آتا ہے۔ ایک درویش تھے اللہ کے ولی، دیکھ ناحق قتل کا انجام۔ وہ درویش جو تھے وہ آئے اس کے بادشاہ کے علاقے میں، اور اس کا گراؤنڈ تھا مہمان کھانے والا، وہاں جا کے اپنا آستانہ بنا لیا اور تبلیغ کرنے لگے۔ اللہ اکبر، ایسی تبلیغ کی کہ 3 وقت کھانا بغیر حساب و کتاب کھلاتے تھے، ایک پیسہ ان کے پاس نہیں، نہ جائیداد نہ کچھ۔ کہاں سے لاتے تھے؟ اللہ کے ولی تھے، درویش، بڑے مشہور ہو گئے۔ کوئی مائے حاجت، میری بیٹی کی شادی ہے، بولا اچھا جاؤ، سامنے پہاڑ ہے نا، اس کے اندر ایک پتھر ہے، ہٹانا، کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ وہ جاتا، اس کو وہاں اشرفی ہیں، اس کو یہ معاملات مل جاتے۔ حیرت تھی اس کی۔ تو یہ بادشاہ کے وزیر بھی تھے نا، وہ بھی سوچتے تھے کہ یار یہ کوئی چیز ہیں، ان کے پاس آتے۔ اب ہوتے کیا، وہاں آنے کے بعد انہوں نے الٹی سیدھی باتیں کرنی شروع کر دی کہ یار بادشاہ کا دیوان تو دیکھو، کھانا باورچی خانہ 10 آدمی بھی نہیں ہوتے، یہاں دیکھو لاکھوں آدمی 3 وقت کھانے میں ہیں، یار اس کو ہونا چاہیے بادشاہ۔ باہر یہ باتیں کر رہے ہیں، درویش کو کچھ پتہ نہیں۔ کمپلین ہو گئی بادشاہ کو۔ اچھا، اس کے وزیروں نے کہہ دیا کہ تمہارے خلاف تو پلان بن رہا ہے کہ تم بادشاہ، اس کو بادشاہ ہونا چاہیے، تم کہاں سے ہو گئی؟ انہوں نے بلا لیا درویش کو، اور درویش کو بلانے کے بعد مختصر یہ پھانسی چڑھا دی، قتل ہی کر دیا بے ناحق۔ جس دن پھانسی چڑھی ہے اس دن بالکل دن کا ٹائم تھا، اور اندھیرا ہو گیا پورے علاقے کے اندر، اندھیرا، طوفان اس قدر خطرناک، اس کے اندر آندھی، اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا، صرف کچھ عرصے کے بعد وہ بادشاہ بھی تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کسی کا قتل ناحق کرنے والا بچے گا نہیں۔ کل مقتول حشر میں سرکار فرماتے ہیں اس قاتل کو خون کے کپڑے ہوں گے، جو قتل ہوا ہوگا وہ خون کے کپڑوں میں آئے گا، اور اس قاتل کو پکڑ کے گریبان سے لائے گا اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ ہے میرا قاتل۔ اس وقت اللہ فرمائے گا بھیج دو اس کو جہنم میں، اور فرشتوں اس کو نہ نکالنا۔ اب یہ حکمت کیا ہے؟ آخری بات، حکمت کیا ہے کہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا؟ اللہ مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، جو قاتل ناحق کسی مسلمان کا کرتا ہے نا، ایک قتل، بتائیے ایک قتل کی بات ہو رہی ہے، کسی بھی مسلمان بھائی کا قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب وہ مرتا ہے نا، اس کو ایمان کی دولت دیتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ مرتا ہے وہ بے ایمان مرے گا، کفر کی حالت میں مرے گا۔ ہمیں تو لگے گا بڑا مسلمان ہے، وہ کفر کی آج کل معاملات کتنے ہیں، کفر کی حالت میں مرے گا۔ جو کفر کی حالت میں مرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ مشرک ہوگا، اور مشرک کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہمیشگی کے لیے جہنم ہے۔ میرے دوستو بزرگو، آؤ نا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور دعا یہی ہے کہ جتنے پرانے جملہ آج تم نے آج بیٹھے ہو جتنے کیے ہیں کہ میری سابقہ ہر خطا میرے مولا، میری سابقہ ہر
خطا میرے مولا تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا تو رحمت سے اپنی مٹا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین بقیہ انشاءاللہ آئندہ